نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں سورۃ الانعام کا مختصر سا خلاصہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میں نے اس سے پہلے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ رئیس المفسرین، قدوۃ السالکین، امام الموحدین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ مضامین کے اعتبار سے قرآن 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ فاتحہ سے لے کے انعام تک تھا، جس میں زیادہ تر یہ مضمون بیان ہوا کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز پر قادر اور مختار یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ سورۃ انعام سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جو سورۃ کہف تک چلا جائے گا۔ اس میں زیادہ تر یہ مضمون بیان ہوگا کہ پیدا کرنے کے بعد ہر ایک کو پالنے والا، تربیت کرنے والا، نشو و نما دینے والا اور پروان چڑھانے والا یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ سورۃ انعام میں وہی 2 مضمون اللہ بیان کریں گے جن 2 مضمونوں کو اللہ نے سورۃ مائدہ میں بیان کیا ہے۔ ایک شرک اعتقادی کی نفی اور دوسرا مضمون شرک فعلی کی نفی۔ لیکن دونوں صورتوں کے مضامین میں فرق یہ ہوگا کہ سورۃ مائدہ میں اللہ نے شرک کے ارتکاب کرنے والوں پر کفر کے فتوے لگائے تھے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ یقیناً کفر کا ارتکاب کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ تو سورۃ مائدہ میں اللہ نے کفر کے فتوے لگائے۔ اب سورۃ انعام میں اللہ اس کی تردید میں دلائل پیش کریں گے۔ عقلی دلیلیں بھی اللہ سورۃ انعام میں پیش کریں گے اور سابقہ انبیاء سے دلائل نقلی بھی اللہ پیش کریں گے اور دلیل وحی بھی اللہ پیش کریں گے۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ سورۃ انعام میں ان شبہات کے جواب دیں گے اور ان سوالات کے جواب بھی دیں گے جو شبہات اور جو سوال مشرکین کے ذہنوں میں پیدا ہوتے تھے اور جن شبہات کی وجہ سے وہ شرک کی طرف مائل ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انعام میں مشرکین کے شبہات کے اللہ جواب دیں گے اور ساتھ ہی اللہ طریق ہائے تبلیغ، یعنی تبلیغ کا طریقہ کیا ہے، تعلیم کا طریقہ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اللہ سورۃ انعام میں یہ بھی بیان کریں گے۔ پھر اللہ ایک اور چیز سورۃ انعام میں بیان کریں گے کہ جب عقلی دلیلیں شرک کے بطلان پر موجود ہیں اور دلائل نقلیہ بھی ثابت کرتے ہیں
کہ شرک باطل ہے اور ان کے شبہات کے ہم نے جواب بھی دے دیے ہیں، تو پھر مشرکین کے نہ ماننے کی وجوہات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان وجوہات کو ذکر کریں گے جن وجوہات کی بنا پر مشرکین حق بات کا، سچ بات کا، انبیاء کی دعوت کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ نامی ربط، اسمی ربط، یعنی نام کے اعتبار سے ربط ہے۔ اللہ تم پر اپنے انعامات کا اور اپنی رحمتوں کا دسترخوان اتارے گا، بشرطے کہ تم انعام میں سے غیر اللہ کے نام کی نیازیں نہ دو۔ انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، حیوان، ڈنگر۔ اللہ تم پر دسترخوان، مائدہ اتارے گا اپنے انعامات کا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم انعام میں سے غیر اللہ کی نظریں اور غیر اللہ کی نیازیں نہ دو۔ اب اس کا میں مختصر سا خلاصہ اور سورت کا خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جی۔ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ مضامین کے لحاظ سے یہ سورت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 117 تک ہے۔ اس پہلے حصے میں اللہ شرک اعتقادی کی نفی کریں گے، یعنی بتائیں گے کہ عالم الغیب، خالق، مالک، رازق، مختار، ہر ایک کی پکارے سننے والا مالک اور مختار ہے، عالم الغیب ہے، تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی مختار کل نہیں ہے، کسی کا نفع نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس مضمون کو اللہ آیت نمبر 117 تک بیان کریں گے۔ وہاں سے لے کر آیت نمبر 153 تک اللہ دوسرے مضمون کو بیان کریں گے، شرک فعلی۔ شرک فعلی، فعل میں شرک، غیر اللہ کے نام کی نیازیں نہ دو، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے معبودوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ شرک فعلی کی نفی کریں گے، تردید کریں گے، مذمت کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 154 میں اللہ ان دونوں مضمونوں پر ایک دلیل نقلی پیش کریں گے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور تورات سے، کہ ہم نے جو کتاب حضرت موسیٰ پر اتاری تھی اس میں بھی ہم نے یہی توحید والا مسئلہ، لا الہ الا اللہ، کہ الہ اور معبود صرف اور صرف اللہ ہے، ہم نے اس میں بیان کیا تھا۔ پھر آیت نمبر 155 میں اللہ ایک دلیل وحی پیش کریں گے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک۔ دلیل وحی کے طور پر اللہ یہ کہیں گے کہ میرے آخری پیغمبر، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات تمہیں کہہ رہے ہیں، جو مسئلہ تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، جو توحید تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، یہ تو میری وحی کے پابند ہیں، ان پر میں نے کتاب اتاری ہے، وہ بڑی مبارک کتاب ہے قرآن، اور اس وحی کے مطابق وہ تمہاری اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دو مضمون اللہ تعالی سورت انعام میں بیان کر رہے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے نا جی، جس میں اللہ شرک اعتقادی کی نفی کریں گے، جو شرک عقیدے میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب مان لینا، اللہ کے سوا کسی اور کو مختار مان لینا، اللہ کے سوا اپنا نفع نقصان کسی کے ہاتھ میں مان لینا، اس کو اللہ جب نفی کریں گے نا تو اللہ اس پر 16 دلائل پیش کریں گے۔ ان 16 دلائل میں سے 11 دلیلیں جو ہوں گی ان کا تعلق عقل کے ساتھ ہوگا،
دو دلائل نقلی اللہ اس پر انبیاء سے پیش کریں گے، اور اللہ تعالی باقی دلیلیں وہی تین دلائل وہی اللہ اپنی توحید پر، اپنی وحدانیت پر، اپنے الہ ہونے پر، اپنے معبود ہونے پر اللہ پیش کریں گے۔ اور ایک دلیل نقلی جب اللہ لے کے آئیں گے نا تو وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے تفصیلاً ہوگی اور باقی انبیاء سے اجمالاً ہوگی۔ 18 نبیوں کا اللہ نام لیں گے اور اس کے بعد اللہ کہیں گے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ۔ باقی انبیاء جو تھے کچھ ان 18 کے باپ دادا تھے، ان کی اولاد تھے، ان کے بھائی تھے۔ آگے اللہ کہیں گے وَلَوْ أَشْرَكُوا، کہ اگر یہ میرے نبی بھی شرک کرتے تو میں ان کے اعمال بھی حبط کر کے رکھ دیتا۔ تو اللہ یہ دلیل نقلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لائے۔ دوسری نقلی دلیل اللہ تعالیٰ علماء اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ 7 مشرکین کے شبہات ہیں جو ان کے ذہنوں میں شبہ پیدا ہوتے تھے، جن کی بنا پر وہ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ ان 7 شبہات کو رد کریں گے، ان کا جواب دیں گے، اور 7 طریق ہائے تبلیغ اللہ بیان کریں گے کہ تبلیغ کا طریقہ کیا ہے، تعلیم کا طریقہ کیا ہے، اور 7 نہ ماننے کی وجوہات، یہ کیوں نہیں مان رہے ہیں، نہ ماننے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ 7 وجہ بیان کریں گے۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ حق کا انکار کر رہے ہیں، ان وجوہات کی بنا پر یہ شرک کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان وجوہات کی بنا پر یہ اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرے حصے میں جس میں اللہ شرک فعلی کی نفی کریں گے، دوسرے حصے میں اللہ تحریمات العباد کو ذکر کریں گے، تحریمات اللہ کو ذکر کریں گے، اور نیازات العباد کو ذکر کریں گے۔ نیازات اللہ کو اللہ ذکر نہیں کریں گے اپنے نام کی نظریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ یہ بیان کر لیں گے کہ غیر اللہ کے نام کی نیاز جائز نہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حلال نہیں، تو اس سے خود بخود معلوم ہو گیا، واضح ہو گیا کہ پھر نظر و نیاز کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سورت کے آخر میں جا کے اللہ اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 اعلان کروائیں گے جی۔ ان میں پہلا اعلان ہوگا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یعنی عقلی دلیلوں سے، نقلی دلیلوں سے، دلیل وحی سے اللہ نے مجھے تو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا ہے، میں تو صراط مستقیم پر چل رہا ہوں، میں دین حنیف پر ہوں، جو دین تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور حضرت ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، نہ وہ اعتقادی شرک کرتے تھے، نہ وہ شرک فعلی کرتے تھے، میں ان کا پیروکار ہوں اور میں بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور دوسرا اعلان اللہ نے کروایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، یہ سب کچھ للہ اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ یہ جو نماز ہے اس میں اس نماز میں اعتقاد اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے،
اور بدنی عبادت ہے، اس میں قولی عبادت ہے، ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر زبان سے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی، پھر بار بار ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو نماز میں قولی عبادت بھی ہے اور نماز میں بدنی عبادت بھی ہے، اور قربانی جو ہے نسک کی اس میں مالی عبادت ہے، قربانی میں مالی عبادت ہے۔ تو یہاں تینوں قسم کی عبادتیں، بدنی عبادت بھی، قولی عبادت بھی، مالی عبادت بھی، میں ہر قسم کی عبادت اپنے اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ کے سوا نہ میں کسی کو مختار کل مانتا ہوں، نہ الہ مانتا ہوں، نہ معبود مانتا ہوں، نہ عالم الغیب مانتا ہوں، اور نہ میں اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز، کسی کے نام کی قربانی، مال خرچ کرنا، میں یہ بھی نہیں کرتا۔ اور تیسرا اعلان کروایا، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب مان لوں، اپنی ضروریات کا پورا کرنے والا، مجھے پالنے والا، مجھے روزی دینے والا، میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لوں، کارساز مان لوں، مختار مان لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا رب وہی رب ہے جو کائنات کی ہر چیز کا رب ہے۔ سورۃ انعام میں اللہ نے آیت نمبر 126 میں مشرکین کے ایک عمل کا ذکر کیا ہے، آپ اسے توجہ سے سنیں۔ جو حضرات میرے اس کلام ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، وہ قرآن پاک کھولیں اور سورۃ انعام کی آیت نمبر 126 وہ نکالیں۔ وہاں اللہ نے مشرکین کے ایک عمل کا ذکر کیا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ مشرکین اپنے چوپایوں میں سے اور اپنے جانوروں میں سے اور اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے ایک حصہ نکالا کرتے تھے، للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مشرکین مکہ بھی اپنی کھیتی میں سے، اناج میں سے، پیداوار میں سے، اپنے مال و دولت میں سے اور اپنے چوپایوں اور اپنے حیوانات میں سے ایک حصہ نکالتے تھے اللہ کے لیے، اور وہ کہتے تھے ہذا للہ، یہ حصہ اللہ کے لیے ہے، وہذا لشرکائنا، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے، یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ آگے جو اللہ کے حصے کے مصارف تھے، شریکوں والا حصہ اس میں خرچ نہیں کرتے تھے، اور جو شریکوں والے حصے کے مصارف تھے اللہ والا حصہ اس میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا الا ساء ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے ہو کہ مجھ سے نہیں ڈر رہے ہو اور اپنے معبودوں اور مشکل کشاؤں سے زیادہ ڈر رہے ہو۔ اتنی بات تو سمجھ آئی نا کہ مشرکین مکہ صرف اللہ کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی پیداوار، اناج اور جانوروں میں سے اللہ کے نام کے حصے بھی نکالتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔